نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذیل رمضان شب قدر کے بیان میں رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے جو بہت ہی برکت اور خیر کی رات ہے. قرآن پاک میں اس کو 1000 مہینوں سے افضل بتلایا ہے. 1000 مہینے کے 83 برس 4 ماہ ہوتے ہیں. خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے. جو شخص اس میں ایک رات کو عبادت میں گزارے اس نے گویا کہ 83 برس 4 ماہ سے زیادہ زمانے کو عبادت میں گزار دیا. اور اس زیادتی کا بھی حال معلوم نہیں کہ 1000 مہینوں سے کتنے ماہ زیادہ افضل ہے. اللہ جل شانہ کا حقیقتاً بہت ہی بڑا انعام ہے کہ قدردانوں کے لیے بے نہایت نعمت مرحمت فرمائی. در منصور میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ شب قدر حق تعالی شانہ اللہ جل شانہ نے میری امت کو مرحمت فرمائی ہے، پہلی امتوں کو نہیں ملی. اس بارے میں مختلف روایات ہیں. اس انعام کا سب سے سبب کیا ہوا؟ بعد حدیث میں وارد ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کی عمروں کو دیکھا بہت ہوئی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمریں بہت 10 راتیں بھی نصیب ہو جائیں ان کو عبادت میں گزارے تو گویا کہ 833 برس 4 ماہ سے بھی زیادہ زمانہ کا مل عبادت میں گزر دیا. بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا. بنی اسرائیل کا ایک آدمی ہے، وہ 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو اس پر رشک آیا تو اللہ جل جلالہ اما نوالہ نے اس کی تلافی کے لیے اس رات کا نزول فرمایا. ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 حضرات کا ذکر فرمایا، حضرت ایوب اور حضرت زکریا اور حضرت حزقیل اور حضرت یوشع. 80 برس تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہے اور پل جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی. اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی حیرت ہوئی تو حضرت جبرائیل السلام حاضر خدمت ہوئے اور سورۃ القدر سنائی. اس کے علاوہ اور بھی روایات ہیں. اس قسم کے اختلافات روایات کی اکثر وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک ہی زمانے میں جب مختلف واقعات کے بعد کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو ہر واقعہ کی طرف نسبت ہو سکتی ہے. بہرحال سبب نزول جو بھی ہو کچھ بھی ہو لیکن امت محمدیہ کے لیے اللہ جل شانہ کا بہت ہی بڑا انعام ہے. یہ رات بھی اللہ کا عطیہ ہے اور اس عمل میں اس کی توفیق سے میسر ہوتا ہے، ورنہ کس قدر قابل رشک ہے وہ شاعر جو فرماتے ہیں بلوغ کے بعد سے مجھ سے شب قدر کی عبادت کبھی فوت نہیں ہوئی. البتہ اس رات کی تعین میں علماء امت کے درمیان بہت سی کچھ اختلافات ہیں. تقریباً 50 کے قریب اقوال ہیں، سب کا احاطہ دشوار ہے، البتہ مشہور اقوال کا ذکر عنقریب آنے والا ہے. کتب حدیث میں اس رات کی فضیلت مختلف انواع و متعدد روایات سے وارد ہوئی ہیں جن سے بعض کا ذکر ہوتا ہے، مگر چونکہ اس رات کی فضیلت خود قرآن پاک میں مذکور ہے
اور مستقل ایک صورت اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس لیے مناسب ہے کہ اول اس سورہ شریف کو تفسیر لکھ دی جائے۔ ترجمہ: حضرت اقدس حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نور اللہ مرقدہ کی تفسیر بیان القرآن سے ماخوذ ہے اور فوائد دوسری کتب میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن پاک کی شب قدر اتارا ہے، یعنی قرآن پاک ایک لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر اسی رات میں اترا۔ یہی ایک بات اس رات کی فضیلت کے لیے کافی تھی کہ قرآن پاک جیسی عظمت والی چیز اس رات نازل میں ہو چکی، اور اس میں اور بہت سے برکات اور فضائل شامل ہو گئے۔ آگے زیادتی شوق کے لیے ارشاد فرماتے ہیں، وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کچھ معلوم بھی ہے کہ شب قدر کیسی بڑی چیز ہے، یعنی اس رات کی بڑائی فضیلت آپ کو علم بھی ہے کہ کتنی خوبیاں اور کس قدر فضائل اس میں ہیں۔ اس کے بعد چند فضائل کا ذکر فرماتے ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 1000 مہینے تک عبادت کرنے کا جس قدر ثواب ہے، اس سے زیادہ شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ہے۔ اس کے کتنا زیادہ ہے، تنزل الملائکۃ، اس رات میں فرشتے اترتے ہیں۔ علامہ راضی رحم اللہ لکھتے ہیں کہ ملائکہ نے جب ابتدا میں تجھے دیکھا تھا تو تجھ سے نفرت ظاہر کی تھی اور بارگاہ عالی میں عرض کیا تھا، ایسی چیز کو آپ پیدا فرماتے ہیں جو دنیا میں فساد کرے، خون بہاوے۔ اور اس کے بعد والدین نے جب تجھے اول دیکھا تھا تو جب کہ تو منی کا قطرہ تھا اور تجھ سے نفرت کی تھی، حتیٰ کہ کپڑے کو اگر لگ جاتا تو کپڑے کو دھونے کی نوبت آتی، لیکن جب حق تعالی شانو نے اس قطرے کو بہتر صورت مرحمت فرما دی تو والدین کو بھی شفقت اور پیار کی نوبت آئی۔ آج جب کہ توفیق الہی سے تو شب قدر میں معرفت الہی اور اطاعت ربانی میں مشغول ہے، تو ملائکہ بھی اپنے اس فکرے کی معذرت کرنے کے لیے اترتے ہیں۔ والروح فیہا، اور اس رات میں روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نازل ہوئے ہیں، اور روح کے معنی مفسرین کے چند قول ہیں۔ جمہور کا یہی قول ہے جو اوپر لکھا گیا ہے، اس حضرات جبرائیل علیہ السلام مراد ہیں۔ علامہ راضی نے لکھا ہے، یہی قول زیادہ صحیح ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی فضیلت کی وجہ سے ملائکہ کے ذکر کے بعد خاص طور سے ان کا ذکر فرمایا۔ بعض کا قول ہے کہ روح سے مراد ایک بہت بڑا فرشتہ ہے، تمام آسمان و زمین اس کے سامنے ایک لقمے کے بقدر ہیں۔ بعضوں کا قول یہ ہے اس سے مراد فرشتوں کی ایک مخصوص جماعت ہے جو فرشتوں کو بھی لیلۃ القدر ہی میں نظر آتے ہیں۔ چوتھا قول یہ ہے کہ یہ اللہ کی کوئی مخصوص مخلوق جو کھاتے پیتے ہیں مگر نہ فرشتے ہیں نہ انسان ہیں۔ پانچواں یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہیں جو امت محمدیہ کے کارنامے دیکھنے کے لیے ملائکہ کے ساتھ اترتے ہیں۔ چھٹا قول یہ ہے کہ یہ اللہ تعالی کی خاص رحمت ہے، یعنی اس رات میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، ان کے بعد میری رحمت خاص نازل ہوتی ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی چند اقوال ہیں مگر مشہور قول پہلا ہی ہے۔ سنن بہیقی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ شب قدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ اترتے ہیں، اور جس شخص کو ذکر وغیرہ میں مشغول دیکھتے ہیں اس لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ، اور اپنے پروردگار کے حکم سے ہر امر کی خبر کو خیر کو لے کر زمین کی طرف اترتے ہیں۔ مظاہر حق میں لکھا ہے، اسی رات میں ملائکہ کی پیدائش ہوئی، اور اسی رات میں آدم علیہ السلام کا مادہ جمع ہونا شروع ہوا، اور اسی رات میں جنت میں درخت لگائے گئے۔ دعا وغیرہ کا قبول ہونا تو بکثرت روایات میں وارد ہے۔ در منصور کی ایک روایت میں ہے، اسی رات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے، اور اسی رات میں بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی۔ سلام ورات سراپا سلام ہے، یعنی تمام مراد ملائکہ کی طرف سے مومنین پر سلام ہوتا رہتا ہے۔ ایک فوج آتی ہے اور دوسری جاتی ہے، جیسا کہ بعض روایات میں اس کی تصریح ہے۔
اور یہ مراد یہ رات سراپا سلامتی ہے، شر و فساد وغیرہ سے امن ہے۔ ہی حتی مطلع الفجر، اور وہ رات ہی برکات کے ساتھ طلوع فجر تک رہتی ہے۔ یہ نہیں کہ رات کے کسی خاص حصے میں یہ برکت ہو اور کسی میں نہ ہو، بلکہ صبح ہونے تک ان برکات کا ظہور رہتا ہے۔ اس سورہ شریفہ کے ذکر کے بعد خود اللہ جل شانہ کے کلام پاک میں اس رات کی کئی نوع کی فضیلتیں ارشاد فرمائی گئی ہے۔ حدیث کے ذکر کی ضرورت نہیں رہتی، لیکن حدیث میں بھی اس کی فضیلت بکثرت وارد ہوئی ہے۔ ان میں سے چند کو ذکر ہم کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت اور عبادت کے لیے کھڑا ہو، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک اس کو ایسے کر فرما دیتے ہیں جیسے وہ ماں سے پیٹ سے ابھی نکلا ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا تو یا ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا، اس کی بلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہی ہے۔ حقیقتاً اس کی محرومی میں کیا تعامل ہے، اس قدر بڑی نعمت کو ہاتھ سے کھو دے۔ ریلوے ملازم چند کوڑیوں کی خاطر رات رات بھر جاگتے ہیں، اگر 80 برس کی عبادت کی خاطر کوئی ایک مہینے تک رات میں جاگ لے تو کیا دقت ہے؟ اصل یہ ہے کہ دل میں تڑپ ہی نہیں، اگر ذرا اسے چسکا پڑ جائے تو پھر ایک رات کیا سینکڑوں راتیں جاگی جا سکتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، شب قدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ آتے ہیں، اور اس شخص کے لیے جو کھڑے یا بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور عبادت میں مشغول ہے، دعائے رحمت کرتے ہیں۔ جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو حق تعالی شانو اپنے فرشتوں کے سامنے بندوں کی عبادت پر فخر فرماتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے آدمیوں پر تان کیا تھا۔ ان سے دریافت فرماتے ہیں، اے فرشتوں، مزدور کا جو اپنی خدمت پوری پوری ادا کر دے کیا بدلہ ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، اس کا بدلہ یہی ہے اس کی اجرت پوری دی جائے۔ تو ارشاد ہوتا ہے، فرشتوں، میرے غلاموں نے اور باندیوں نے میرے فریضے کو پورا کر دیا، پھر دعا کے ساتھ چلاتے ہوئے عیدگاہ کی طرف نکلے ہیں۔ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، بخشش کی قسم، میرے علو شان کی، میرے بلندی مرتبے کی قسم، ان لوگوں کی دعا ضرور قبول کروں گا۔ پھر ان لوگوں کو خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے، جاؤ، تمہارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہے۔ پس یہ لوگ عیدگاہ سے ایسے حال میں لوٹتے ہیں کہ ان کے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتی ہیں کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ طاق راتیں کیا ہیں؟ 21، 23، 25، 27، 29۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے باہر تشریف لائے
تاکہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرماویں، مگر دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا، میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی خبر دوں، مگر فلاں فلاں شخص میں جھگڑا ہو رہا تھا جس کی وجہ سے اس کی تعین اٹھا لی گئی۔ کیا بعید ہے یہ اٹھا لینا اللہ کے علم میں بہتر ہو، لہذا اب اس رات کو 90 اور 7ویں اور 5ویں رات میں تلاش کرو۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرماویں، مگر دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا، اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی خبر دوں، مگر فلاں فلاں شخصوں میں جھگڑا ہو رہا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کی تعین اٹھا لی گئی۔ کیا بعید ہے یہ اٹھا لینا اللہ کے علم میں بہتر ہو، لہذا اب اس رات کو 9ویں 7ویں 5ویں رات میں تلاش کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے، ایک صحابی سو رہے تھے۔ آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ارشاد فرمایا، ان کو جگا دو تاکہ وضو کر لیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جگا دیا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ تو خیر کی طرف سے بہت تیزی سے چلنے والے ہیں۔ حضرت عبادہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، رمضان کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27، 29 یا رمضان کی آخر رات ہے۔ جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کرے، اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس رات کو من جملہ علامتوں میں کہ یہ ہیں، وہ رات کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے، صاف شفاف، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی، بلکہ معتدل، گویا کہ اس میں کثرت کی وجہ سے چاند کھلا ہوا ہو۔ اس رات میں صبح تک آسمان کے ستارے شیاطین کو نہیں مارے جاتے۔ نیز اس کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے، اس کے بعد کی صبح کو آفتاب سے بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، اور ایسا بالکل ہموار ٹیکے کی طرح ہوتا ہے جیسے کہ 14ویں رات کا چاند۔ اللہ جل شانہ نے اس دن کے آفتاب کے طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا، بالخلاف دنوں کے طلوع آفتاب کے وقت شیطان کا اس جگہ ظہور ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جاوے تو کیا دعا مانگوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر تک دعا بتلائی، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ، تو بے شک معاف کرنے والا ہے اور پسند کرتا ہے معاف کرنے کو، پس معاف فرما دے مجھ سے بھی۔ یہ دعا یہ ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ حضرت سفیان ثوری رحم اللہ کہتے ہیں، اس رات میں دعا کے ساتھ مشغول ہونا زیادہ بہتر ہے بنسبت دوسری عبادت کے۔ ابن رجب کہتے ہیں، صرف دعا نہیں بلکہ مختلف عبادات کو جمع کرنا افضل ہے، مثلا تلاوت، نماز، دعا اور مراقبہ وغیرہ، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سب امور منقول ہیں۔ یہی قول زیادہ اقرب ہے۔ سابق حدیث میں نماز، ذکر وغیرہ کی کئی چیزوں کی فضیلت گزر چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ پڑھا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔